اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جتنے پیغمبر، جتنے رسول سارے ہی اللہ پاک دے پسندیدہ بندے سن۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دا اپنیاں ساریاں بندیاں چو انہاں دا انتخاب فرمایا، لیکن تمام انبیاء رسول دے وچوں آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام نو بعد ایسیاں صفات عطا کیتیاں جو صرف آپ دا ہی خاصہ بنیاں۔ آپ دی امت دے وچوں کسے نو او صفات نہ ملیاں، بعد وہ صفات نے کہ آپ تو پہلے جتنے انبیاء رسول گزرے کسے نبی رسول نو بھی او صفات نہ ملیاں۔ آپ دے خاصیاں دے وچوں کہ جڑا اللہ پاک نے آپ نو نام بخشیا، آپ دے ذاتی نام نے دو، ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ دے دادا جان نے رکھیا، ایک نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک نے پہلی کتب سماوی دے اندر آپ دا نام رکھیا۔ یہ دو نام بھی آپ دے خصائص دے وچوں ہیں، خاصیاں چ۔ آپ تو پہلے انبیاء رسول تشریف لے آئے، کسے نبی و رسول دا ایسا نام نہیں جنہ دا اس طرح دا معنی ہوئے۔ جناب آدم علیہ السلام دا نام اللہ نے رکھیا ہے، معنی کی یہ گندمی رنگ،
جناب نوح علیہ السلام دا نام یہ بھی بڑا اچھا ہے. معنی کی ہے راحت والا. بعض دا معنی کردے نے نوحہ کرنا. نوح ہن دا معنی نوحہ نہیں بلکہ نو ہن دا معنی نو ہے. اے نون اتے پیش ہے. راحت والا، سکون والا. جناب اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دا نام اسحاق سی. کئی نام جڑے نا عبرانی زبان تو کنورٹ ہوئے عربی زبان اندر. مثلا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا نام شمائیل. شمع عبرانی زبان میں کہندے نے سنن نو. ایل عبرانی زبان میں کہندے نے اللہ نو. اللہ نے دعا سن لئی. جدو یہ نام عربی اندر بدلیا اس دا نام ہویا اسماعیل. اللہ نے دعا سن لئی. اسحاق ظاہر کا یضحک دے وچوں ہنسان والا کہ حضرت سارہ دی عمر اولاد جن والی عمر تو اگے جا چکی. بڑھاپے وچ اللہ پاک نے بیٹا دیتا. ماں بھی حیران باپ بھی حیران ہنس پے تعجب نال. ہنسان والا حضرت یعقوب عقب چوئے پیچھے آن والا. جناب عیسیٰ جناب یعقوب علیہ السلام دونوں بھائی نے جوڑا پیدا ہوئے. پہلے عیسیٰ انہاں دے پیچھے پیچھے جناب یعقوب. نام ہی رکھ دیتا یعقوب پیچھے پیچھے آن والا. جناب موسیٰ علیہ السلام دا نام معنی کی ہے پانی چو نکلیا ہویا. تو انہیں خبر معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جلاداں دے ڈر تو ماں نے صندوق اندر پا کے اللہ دے حکم نہ دریا چ روڑیا. صندوق تیردا فرعونی محلاں دے کولوں گزریا. آل فرعون نے صندوق دریا چو نکالیا. صندوق کھولیا. سونے مکھڑے والا بچہ او دا نام ہی رکھ دیتا پانی چو نکلیا ہویا. جناب عیسیٰ علیہ السلام سرخی مائل انہاں دا رنگ ہے. گورا سرخی مائل. نام ہی رکھ دیتا عیسیٰ سرخی مائل. ہن میں چند انبیاء علیہ السلام دے نام تسا حضرات دے سامنے عرض کیتے ماں نے بھی عرض کیتے.
ہن اے تواڈے سامنے نام بھی نے معنی بھی نے. ہن میں نام عرض کر لگا اپنے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نو جڑے اللہ نے نام بخشے، دادا جی دے ذہن وچ اللہ نے پایا نا بھی آ نام رکھو شخصیت دا، تے دادے نے میرے پیارے نبی دا نام رکھیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے اللہ پاک نے آسمانی کتاباں دے اندر انہاں دا نام رکھیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اور احمد. ہن لفظ محمد حمدہ یحمدو بعد دے وچوں مبالغے دا سیغہ ہے. مبالغہ کی ہے محمد دا معنی ہے تعریف کیتا گیا، لیکن ایتھے معنی کرنا ہے مبالغے نال. مبالغہ ہوندہ ہے کسی چیز نو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. اس نام دا معنی یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کے معنی کرو، کیونکہ مبالغے دا سیغہ ہے. ہن اے دا معنی کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی تعریف کیتا گیا. کنے تعریف کیتی ہے؟ اللہ نے تعریف کیتی ہے. کتھے لکھیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. یقیناً اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دینے. ہن ادا کی مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معنی بیان کر دینے. فرما دینے ادا معنی اے وے کہ اللہ پاک فرشتیاں دے اندر اپنے پیغمبر دی تعریف کر دینے. ہے نام محمد سے آیا شان محمد، اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہوتا ہے. ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں شیراں دا ہن ترجمہ بھی میں نال ہی کردا جاواں. فرما دینے لوگو ہے نام محمد سے آیا شان محمد، اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرما دینے کہ نبی پاک دے نام تو نبی پاک دی شان واضح ہو رہی ہے، اور شان بھی او واضح ہو رہی ہے جڑی کو عام شان نہیں بلکہ او شان واضح ہو رہی ہے جو نبی پاک دی شان دے لائق ہے، عام شان نہیں. شاہان زمانہ نہیں
شاہان زمانہ شاہان زمانہ ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑے آپ دنیا دے بادشاہ نے وزیر اعظم صدر وزیر اعلی شعر کہندا بڑی پیاری بولی بولدا کہندا لوگو اے وقت ویکھن دے اندر بادشاہ نے وزیر اعظم نے وزیر اعلی نے صدر نے فلاں فلانے فرماندے نے اے بولن دے اندر تے اے ہو بادشاہ نے دنیا دا نظام چلاندے نے لیکن اصل اندر اے بادشاہ نہیں بادشاہ او ہوندا جڑا لوکاں دے دلاں تے حکومتاں کرے اصل لوکاں دے دلاں تے حکومتاں کرن والے بادشاہ نے تے نبی پاک دے غلام نے مینوں ایتھے گل یاد آئی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس ویلے کوفے شہر دے وچ آئے بغداد دے وچ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ آئے نے لوکاں نو پتہ چل گیا کسے نو خبر ملی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بغداد دے وچ آ رہے نے تے بغداد دے لوکی سارے بار استقبال دے واسطے نکلے نے بغداد دے لوکی سارے نکلے نے 100 200 400 نہیں بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو اللہ پاک نے نبی پاک دی غلامی دی وجہ تو رتبہ نہ دیتا ہے کہ جنہ نے 16 سال دی عمر دے اندر صحیح بخاری جیسی کتاب جڑی ہے تحریر کیتی ہے لکھی ہے حدیثاں جمع کیتیاں نے مختلف جگہ تے سفر کر کر کے محنتاں کر کر کے حدیثاں جمع کیتیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پھر تقوی بھی ہے عمل بھی ہے اعمال بھی نے بڑی بڑی دولت تے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ لوکاں دے دلاں تے حکومتاں پہ کر دے نے جس ویلے لوکی باہر نکلے نے استقبال دے واسطے ہزاراں دی تعداد وے لوکی نکلے نے گلیاں بازاراں چوپے جاندے نے حضرت امام بخاری دا استقبال کیتا جاندا ہے حاکم وقت دی بیوی چڑھی اپنی مقام دی چھت باہر ویکھیا بازار اندر سڑک تے ویکھیا ہجوم کادا ہجوم ہے جی امام بخاری آئے نے لوکی انہاں دے استقبال دے واسطے نکلے نے تے بھاک میں وقت دی بیوی اپنے خامد نو کہن دیئے ایدر آ منظر آ کے تاکنا اصل بادشاہ تے آ لوکی نہیں اے میرے شوہر اے میرے سر دے تاج تو وقت دا حاکم ہے تو کم لینا ڈنڈے تو کم لینا فوج تو کم لینا پولیس تو کم لینا عدالتاں تو کم لینا انتظامیہ لیکن اصل حاکم آنی کوئی لاؤڈ سپیکر اس ویلے نہیں مواصلاتی نظام نہیں ایک خبر آئی ہے شہر دے قوم رہی ہے حضرت امام بخاری نبی دا غلام آیا پورا شہر باہر نکل آیا کہیں دینے بادشاہ تے آ نہیں تسی لوکاں نو قانون منوان دے ہو ڈنڈے نال تے نبی دے غلام لوکاں دے دلاں تے حکومت کر رہے ہیں شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ شاہان زمانہ ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے ورفانا لکا یہ سے ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ اللہ پاک دا درود بھیجنا کی ہے کہ اللہ فرشتیاں دے اندر میرے پیغمبر دی تعریف کردہ ہے میرے پیغمبر نو شاباش دے اندر شاباش میرے پیغمبر حق ادا کر دیتا ہی تبلیغ والا حق ادا کر دیتا ہے توحید پھیلان والا اور میرے پیغمبر نے توحید پھیلائی کیویں میں حق ادا کر دیتا ہے سبحان اللہ کیویں حق ادا کیتا ہے جو مکے دے حالات سن کہ کوئی پورا مکہ شرک نال بھریا پیا کوئی توحید دی آواز سننو تیار نہیں لیکن میرے پیغمبر نے بڑی حکمت عملی دے نال اللہ دی توحید لوکاں دے وچ پہنچائی ہے اللہ اکبر کیویں پہنچائی وجہ ڈنکا اسلام دا جاگی اندر
وجہ ڈنکا اسلام دا جاگی اندر کفر شرک والے کھمب توڑ دیتے جڑے خاندانی بت پوج دے سن منہ اونا دے کفر تھی موڑ دیتے ہویا خاتمہ جوئے تے چوریاں دا ہویا خاتمہ جوئے تے چوریاں دا رشتے اللہ دے نال جدوں جوڑ دیتے نبی پاک علیہ السلام نے ایڈی محنت کی تھی پھر اسی کیوں نہ درخواست کریے اسی ہر مسلمان اگے درخواست کرانگے اٹھو سیو نی پڑھو درود حضرت اٹھو سیو نی پڑھو درود حضرت جیسے دسے آرا اسلام والا نہیں تا پوجنی سی اسی گاؤں ماتا نہیں تا پوجنی سی اسی گاؤں ماتا پلیا رہنا سیرا قرآن والا نالے پوجنا سی اسی دیوتیاں نو نام جپنا سی رام رام والا اللہ پاک دا بہت احسان ہویا اللہ پاک دا بہت احسان ہویا اس امت خیر الانام والا نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پا عرض کر دیتا کہ ویکھو اللہ بھی میرے پیغمبر دیاں تعریفاں پہ کر دائے اللہ نبی پاک دیاں ہم نبی پاک دیاں تعریفاں کر رہے آئے فرشتے میرے پیغمبر دے واسطے درود پہ پڑھ دینے راہ خصوصی رحمت دی دعا پہ کر دینے اور مومنو تسی بھی اللہ تو دے پیغمبر تے سلام بھی پڑھیا کرو درود بھی پڑھیا کرو جڑی گھر میں دس رہا سا محمد دامانے تعریف کیتا گیا جدی تعریف اللہ بھی کرے جدی تعریف فرشتے بھی کران جدی تعریف ساری دنیا کرے اپنے بھی کرم تے بیگانے بھی کران سارے میرے پیغمبر دی تعریف پہ کر دینے جدا سارا جگ تعریف کرے او جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ساری دنیا تعریف کر دیئے اسمانہ والے تے زمینہ والے سارے تعریف میرے پیغمبر دی پہ کر دینے اور میرے پیغمبر دی تعریف سبحان اللہ میرے پیغمبر دی تعریف پہ کر دینے ایسے واتے نبی پاک دا نام محمد ایسا نام اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں جے کیتا سبحان اللہ پھر اگے بات کران تو جانا میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایڈا پیارا نام ہے نبی پاک دا ذاتی علم میں ہن احمد کی ہے اس میں تفضیل دا سی گا احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرے یعنی اللہ پاک دی سب تو زیادہ تعریف کیتی ہے تے میرے پیغمبر نے کیتی ہے جنی تعریف اللہ دی میرے نبی نے کیتی ہے فرشتیاں نے نہیں کیتی نبیاں وچوں کسے نبی نے نہیں کیتی جناں وچوں کسے جن نے نہیں کیتی انساناں وچوں کسے انسان نے نہیں کیتی کیونکہ میرے نبی دا نام ہے احمد احمد دا معنی کہ ساریاں تو بہتی تعریف کرنے والا دیکھو اللہ نے محمد نام دیتا ہے یہ بھی میرے پیغمبر دا خاصہ ہے خصوصیت ہے میرے پیغمبر دی اللہ پاک نے سونے پیغمبر نو احمد نام دیتا ہے یہ بھی میرے پیغمبر دی خصوصیت ہے سبحان اللہ اور محمد کی ہے محمد کو وے جدا پورا جگ تعریف کرے یہ تھوئی لفظ محمود نکلے جدے بارے اللہ پاک نے قرآن وے کہہ دیتا ہے اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے دے اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو مخاطب کر کے فرمایا سونیا محبوبہ تہجد پڑھیا کر میرے پیارے نبی تہجد نفل پڑھیا کرو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونیا نماز تہجد ادا کریا کر ایدہ فیدہ کی ہوئے گا فرمایا وَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا ہے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تہجد نفل پڑھیا کر، سونیا تو اللہ دی عبادت کریا کر، تہجد پڑھیا کر، نتیجہ کی نکلے گا؟ فرمایا اے دے بدلے دے اندر تیرا رب تینوں بڑی جلدی مقام محمود عطا کر دے گا۔ اور مقام محمود بھی میرے پیغمبر دا خاص ہے۔ مقام محمود کیڑا ہے؟ جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیان کیتا ہے، سونے پیغمبر فرماندے نے مقام محمود ہے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو سارے لوگی حالے ہوئے گا سورج بالکل قریب ایک میل دے قریب آیا ہے، لوگی پیرا تو ننگے نے، سر تو ننگے نے، جسم تو ننگے نے، لوگی ننگے نے، سورج دی دھوپ بڑی تپش پہ رہی ہے، زمین سرخ ہو گئی ہے، زمین دی تپش ہے، سورج دی تپش ہے۔ اور سارے لوگی کہیں گے یا اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، اور حساب و کتاب شروع کرم دے واسطے سفارش کی دی پوائیے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک سارے نبیوں کل قوم جائے گی، ساری دنیا سارے نبیوں دے کل جائے گی، سارے نبی جواب دے دیں گے، آخر سب تو آخر تے میرے پیغمبر فرما دینے لوکی آن گے تے میرے کل آن گے، جدو میرے کل آن گے تے میں سجدے پہ جاواں گا، سجدے بڑا طویل میں سجدہ کراں گا، میرا رب کہے گا میرا رب کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محمد کریم سر اٹھائیے، سوال کیجئے تو عطا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ تے میرے پیغمبر فرما دینے میں دعا کراں گا اللہ لوکاں دا حساب و کتاب شروع کر دے۔ ہن آج شفاعت کبریٰ تے آج جڑی سفارش میرے پیغمبر نے کیتی ہے اینو کہندے جے مقام محمود۔ اے بھی میرے پیغمبر دی شان تے عظمت نبی پاک تو علاوہ کسے نو یہ شان نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نو شان ملی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کہ اللہ منو مقام محمود عطا کرے گا، یعنی شفاعت کبریٰ دا حق اللہ منو عطا کرے گا، میں سفارش کران گا تے اللہ پاک لوکاں دا حساب و کتاب شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں عرض کر دیتا ہے میرے پیغمبر دا نام کیے محمد، ادا کی معنی سارا جگ جدی سب تو زیادہ تعریف کرے، ادھے وچو لفظ محمود ہے، اور دوسرا نام میرے پیغمبر دا کیے احمد، اے دو میں نام میرے پیغمبر دے خصائص دے وچوں نے، نبی پاک دی شام دے وچوں نے، اور او شان جڑی کسے نبی نو آپ تو پہلا ملی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ رسول دا معنی قاصد، جدو لفظ رسول اگے لفظ اللہ آگے ہیں، انہیں دو میں اسم بن گئے نے مرکب اضافی، پہلے اسم دی دوجے ون اضافت ہوگی، نسبت ہوئی، رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ رسول دا معنی کاسے سنے دین والا، تے جدوں ایدی نسبت اللہ دے طرف ہوئی دا معنی کی ہوئے گا کہ لوکی کوئی پیغام دیندہ، کوئی پیغام دیندہ کسے بادشاہ دا، کوئی پیغام دیندہ کسے حکمران دا، کوئی پیغام دیندہ اپنے مالک دا، لیکن میرے پیارے محمد علیہ السلام رسول اللہ نے اے پیغام دیندے نے تے اللہ دا دیندے نے، کتھے لکھیا قرآن نے بیان کیتا ہے وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
میرا پیغمبر اپنی مرضی نہ کدی نہیں بولدا، جدوں بھی میرا نبی بولدا اللہ دی وحی نال بولدا، میرے پیغمبر نے جو بھی پیغام دیتا ہے اللہ دا دیتا ہے۔ آج جیڑا بندہ کسے بادشاہ دا پیغام لے کے آئے، مینوں وزیر اعظم نے اپنا قاصد بنایا، مینوں وزیر اعظم نے اپنا مشیر بنایا، مینوں وزیر اعظم نے اپنا قاصد بنایا، اشتہار چھاپ دے، بینر چھاپ دے، مبارکاں لوکی دیندے نے۔ او میرے دوستو تے ویرو، میرے پیغمبر دی عصمت دے، میرے پیغمبر دی شان دے کیا کہنے، میرے پیغمبر قاصد بنے نے تے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ دے بنے نے۔ کوئی چھوٹی دی شان ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں عرض کرا نبی پاک دے خصائص وچوں، فرمایا الم نشرح لک صدرک، یہ بھی نبی پاک دی خصوصی شان ہے، ایک خصوصی شان ہے جڑی کسے اور تے احسان نازل نہیں ہوئی۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اساں تہاڈا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اے شرح صدر، شرح صدر والی نعمت جڑی ہے اے بڑی وڈی شان ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ پاک نے ایک مقام تے فرمایا، سورت اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا کل خرجا۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ اللہ پاک جڑے بندے نو ہدایت دینا چاہندے نے، یشرح صدرہ للاسلام، تے اللہ پاک کو بندے دے سینے نو اسلام دے واسطے کھول دیندا ہے، تے جڑے بندے نو اللہ گمراہ کرنا چاہندا ہے او دے سینے نو تنگ کر دیندا ہے۔ لوح قرآن دے وچوں پتہ چل گیا ہے کہ شرح صدر والی نعمت ہووے جدے نال ہدایت ملدی ہے۔ ہدایت کیڑی دولت ہے؟ جڑی دولت ہر بندہ نماز میں پڑھدا ہے، سورت فاتحہ پڑھدا تے دعا کردا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہر بندہ دعا کردا ہے اللہ مینوں صراط مستقیم دی ہدایت دے دے، اللہ مینوں صراط مستقیم سیدھے رستے دی ہدایت عطا کر دے۔ ہر بندہ ہدایت منگدا ہے، جدوں نماز پڑھدا ہے ہدایت منگدا ہے، تے اللہ پاک فرماندے نے جڑے بندے نوں اللہ ہدایت دینا چاہندا ہے اللہ پاک کو بندے دا سینہ اسلام دے واسطے کھول دیندا ہے۔ اسلام دے واسطے کھولن تو مراد کی ہے؟ ہن توجہ فرماندے جایا جے کنے کھول دے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حبشے دے اندر نے تھوڑ بھی مسلمان ہجر کر کے حبشے میں پہنچ گئے نے۔ جدوں حبشے دے اندر مسلمان نے ادھر کافرہ نے نا پچھوں دو قاصد کلے نے، ایک کھلا چمڑے لے کے جاندے نے اور تحفے لے کے جاندے نے، بادشاہ نو تحفے پیش کر دے نے تے کہندے نے بادشاہ ساڈے پکوڑے تیرے ملک دے وچ آئے نے، سانو سرداراں نے کلیا پکوڑے لے کے آؤ۔ اے کیڑے پکوڑے نے؟ اے فلاں فلاں ساڈے ملک دے پکوڑے نے۔ تے بادشاہ نے انہاں سدیا، اور کیوں بھئی سنیا تسی پکوڑے ہو، ماپیو تو نسائے ہو، چاچا تایا تو نسائے ہو، قبیلے برادری تو نسائے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمان جنہیں ہجرت کر کے گئے نے سارے کٹھیاں ہو کے اپنا نمائندہ تے خطیب بنایا تے جناب جعفر طیار نو بنا دیتا ہے۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ جی اسی پکوڑے نہیں
اسی باپ دادے تو بڑی دیر تو بتاں دے پجاری، ساڑھے چو کئی لوگ بدکاری دے شوقین، بدیاں اتے فخر کرنا ساڑھا مشغلہ، لڑائیاں تے جھگڑیاں دے اندر قتل عام، غریباں دا حق کھانا، ماپے دی نقدری، قطع رحمی، اس قسم دے گناہ ساڑھے اندر کٹ کٹ کے پڑھے گئے۔ اللہ نے ساڑھے شہر چو، ساڑھی نسل چو، ساڑھی جنس چو ایک ساڑھا اسی اور جام دیا، انہوں اپنا نبی بنایا۔ اسی جان دیا اور شخصیت ہوئے جن نے بچپن تو لے کے کبھی جھوٹ نہیں بولیا، کبھی بددیانتی ثابت نہیں، غلط بیانی ثابت نہیں، سچا تے سچا، ماضی بیدار۔ اس نبی نے سانو کیا کہ عبادت کرو تے اللہ دی، صلہ رحمی کرو، ماں پہ نہ اچھا سلوک کرو، بدکاریاں نہ کریا جے، زنا دے قریب نہ جایا جے۔ اس پیغمبر نے آکے سانو اللہ دی پہچان کرا دیتی ہے۔ تے بادشاہ بڑا متاثر ہویا ہے، جدوں بادشاہ متاثر ہویا تے مکے والیاں نو ہور فکر پہ جاندا ہے، کہیں دینے اللہ جی اسی تے کو ہور پروگرام بنایا سی، اے ہور دا ہور نکل آیا ہے۔ آخر تھوڑی جی چلاکی کر دینے، کہیں دینے بادشاہ جی ایک اور بھی گل ہے کہ انہاں لوکاں دا حضرت عیسیٰ دے بارے بڑا غلط خیال ہے، اے کہیں دینے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں اللہ دا بندہ ہے۔ حضرت جعفر طیار نے اس موقع جدوں عقیدے دی گل آئی ہے، حضرت جعفر طیار نے کوئی مصلحت تو کام لیا، فرماندے نے بولنا سچ ہے۔ حضرت جعفر طیار قرآن دی سورت پڑھ دینے، حضرت مریم صدیقہ تے جناب عیسیٰ دا ذکر کر دینے، اللہ اکبر سورہ مریم دی تلاوت کی تھی، چل دیاں جس ویلے اس آیت تے آئے نے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر چولے دے اندر گودی دے اندر بولے نے، تے گودی وے بول کے کی کہن دینے، فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر جس ویلے اپنی ماں دی گودی وے بولے نے تے کی کہندے نے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کو دیوے بول کے کہندے نے، لوگوں میں اللہ دا بیٹا ہاں، اللہ نے میں اللہ دا بندہ ہاں، بیٹا نہیں میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ نے میں نو کتاب دیتی اپنا نبی بنایا اور وجعلنی مبارکا اینما کنتو، میں جتھے بھی ہوں اللہ نے میں نو مبارک بنا دیتا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جنی دیر میں زندہ رہا اللہ نے میں حکم دیتا، تاکید کیتی ہے میں نماز نو قائم کراتے زکات دیندا رہا۔ اے گلاں جدوں کیتیاں تے بادشاہ نجاشی جدا نام ہے حضرت اسہما، اونے ہاتھ اندر تنکا پڑیا تے تنکا پھڑ کے اس طرح بلند کر کے کہندا ہے، لوگو اے بندے نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے تنکے تو نہ اس تو ود نے نہ اس تو کٹ نے، جو انہیں کیا ٹھیک ہے، تن کے برابر بھی فرق نہیں، تن کے برابر نہ کاٹے نہ وعدے۔ حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں اللہ دا بندہ ہے۔ کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا، ہن جیڑی گل ایتھے دسن لگا، اللہ نے سینہ کھول دیتا ہے، حالاں کافر کڑے رہا دیتے آئے نے کہ بادشاہ نو
کہنے تہاڈا چونکہ عیسائی مذہب دا بادشاہ ہے، اے کہانگے کہ حضرت عیسیٰ دے بارے دا کیدا کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں، اللہ دا بندہ، غصے وچ آئے گا، انہاں نو باہر کر دے گا۔ لیکن اسہما، حضرت اسہما نجاسی بادشاہ جس ویلے اللہ پاک دا قرآن سندا تے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، اللہ نے پھر قرآن دے بارے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 7ویں پارے دا شروع پڑھ کے دیکھو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماندے نے، فرمایا اے لوکی جڑے نا جڑے حق نو پہچان دے نے، وَإِذَا سَمِعُوا جدوں انہاں نے سنیا ہے ما انزل الی الرسول، جڑی کلام رسول دا نازل ہوئی ہے، ترا اعینہم، تساں ویکھیا انہاں دیاں اکھاں تفیض من الدمع، تے انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے نے۔ اے آنسو کادے نکلے نے؟ مما عرفوا من الحق، جدوں انہاں نے حق نو پہچان لیا ہے تے اسے خوشی وچ انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکل آئے نے۔ آنسو نرے غم دے نہیں، آنسو خوشی دے نے۔ آج خوشی کا دیئے اللہ تیرا شکر دے، تیرا احسان ہے۔ اگر میں دین عیسائیت دے رہندا، اگر میں کہندا عیسیٰ رب دا بیٹا ہے، مریم رب دی بیوی ہے، اللہ میں تباہ ہونا سی، آخرت برباد ہونی سی۔ تیرے نبی نے ساتھی میرے کو لائے، قرآن سنایا، آج سمجھ آئیے عیسیٰ رب دا بیٹا نہیں بندہ ہے۔ جدو حق سمجھیا خوشی نہیں ہوئی، خوشی پھر اکھاں چوں آنسو نکلے، اللہ نے دے آنسوਆਂ نو اپنا قرآن بنا دیتا۔ اینو کہندے رے شرع صدر۔ اللہ نے سینہ کھولیا، نیوٹل ذہن رکھ کے گل سنی، بھائی توجہ، بادشاہ نے نیوٹل ذہن رکھ کے گل سنی، سینہ کھل گیا، اسلام دی دولت نہ اللہ نے مالا مال کر دیتا۔ اللہ اکبر، پتہ چلیا کہ شرع صدر اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ یہ نعمت کنہ لوکانو دیندہ جنانو اللہ پاک نے ہدایت عطا کرنی ہے، انہاں دے سینے نو اللہ کھول دیندہ ہے۔ او کتاب و سنت جننے بھی فرقے نے سارے دیاں تقریراں سن دینے، سارے دیاں تقریراں سنن تو بعد پھر وہ فیصلہ کر دینے۔ او کی فیصلہ کر دینے؟ اے ویکھو کہ قرآن و سنت دے دلائل کدروں نے، دلائل سن کے فیصلہ کر دینے، الزام نہیں لاندے، نہیں فلانے دی گالی نہیں سننی۔ نہ میرے دوستو تے ویرو تے میری ماں پہنو، اللہ پاک دا قرآن، اللہ دے قرآن نے کہہ دیتا کہ شرع صدر والی بڑی وڈی نعمت ہے، لیکن اللہ کنہ نو دیندہ ہے جنہ تے رب راضی ہوندہ ہے۔ اور میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے، مَن یُرِدِ اللَّهُ خَیْرًا اللہ پاک جڑے بندے نو چاہندہ خیر دینی، بھلائی دینی، اچھائی دینی، خیر جنو دینی چاہندہ اللہ، جڑے بندے نو اللہ خیر تے بھلائیاں عطا کرنیاں چاہندہ ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ او بندے نو اپنے دین دی سمجھ عطا کر دیندہ ہے۔ پتہ چلیا اسلام نو سمجھن واسطے، دین نو سمجھن واسطے سینہ وڈا رکھنا اے اللہ دی نعمت ہے۔ تے جے آکھیے نہیں میں فلانے سننا ہی نہیں، اتھے جانا ہی نہیں، اے سینہ کھلا نہیں، سینہ تنگ ہے، وڈا دل، وڈا سینہ۔
ہن ویکھو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو کڈا وڈا جگرا عطا کر دیتا ہے، کڈا وڈا سو اللہ نے سینہ تے کنا حوصلہ پیغمبر نو عطا کیتا ہے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، پہلی گل کی ہے الم نشرح لک صدرک، سونے اسا تیرے سینے نو کھول دیتا ہے، شرح صدر والی نعمت عطا کر دیتی ہے، ایسا سینہ کھولیا کہ جبریل ایک مرتبہ میرے نبی دے سامنے آ کے پڑھ جاندے، میرے نبی نو سارا کچھ حفظ ہو جاندا۔ سن کے ایسا اللہ نے سینہ کھولیا۔ لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ و قرآن، میرے پیغمبر سونیا جدو جبریل تواڈے سامنے آ کے قرآن پڑھ دینے وہی تواڈے تے نازل کر دینے، سونیا تسی پیچھے پیچھے پڑھیا نہ کرو، زبان نو حرکت نہ دیا کرو، بلکہ سنی جاؤ جڑی شرح صدر والی اساں تانوں نعمت عطا کیتی ہے، سنی جاؤ۔ ویکھیا جے سن دے آئی اسی تواڈے سینے وچ اونوں جمع بھی کر دیاں گے، یاد بھی کرا دیاں گے۔ سبحان اللہ۔ ہن میرے دوستو تے ویرو ایسے نعمت کڈی وڈی ہے، آئیے ایسے نعمت دا سوال حضرت موسیٰ پیغمبر پہ کر دینے کی کہندے نے رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے اے نعمت اللہ تو منگی ہے، اللہ میں نو شرح صدر والی نعمت عطا کر دے، لیکن قربان جاواں آمنہ دے لال دی واری آئی، اللہ نے اپنے نبی نو بغیر منگن دے کہہ دیتا الم نشرح لک صدرک، سونیا تواڈے سینے نو اساں کھول دیتا، ووضعنا عنک وزرک، سونیا تواڈے بوجھ تواڈے تو اتار دیتے نے۔ وزر وزر بوجھ، پارا بوجھ بھی عام نہیں، چنگا پارا بوجھ۔ ہن بوجھ دیاں کئی قسماں، جیڑا میرے پیغمبر تے بوجھ ہے او کادا بوجھ ہے؟ ذمہ داری دا بوجھ ہے۔ ذمہ داری کی ہے؟ ذمہ داری ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے پیغمبر سونیا محبوبہ جو تواڈے وا تواڈے رب دی طرفوں نازل کیتا جاندا ہے، سونیا اینو اگے لوکاں تک پہنچا دے۔ ہن لوکاں تک پہنچانا اللہ دی وحی نو، اللہ دے حکماں نو لوکاں ساریاں تک پہنچانا اے میرے پیغمبر دی ذمہ داری لگی، نبی پاک اتے بوجھ سی، ذمہ داری سی۔ ہن اللہ نے بوجھ پایا، فرمایا سونیا جے پایا بھی اساں تے لایا بھی اساں، لایا کی میں ہن بوجھ پایا تے سن لیا تے لایا کی میں؟ سبحان اللہ۔ سبحان فرمایا ووضعنا عنک وزرک، اے بوجھ ہور بھی نبیاں تے پیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ پیغمبر تے بھی بور پیا، حضرت یوسف پیغمبر تے بھی بور پیا، حضرت یعقوب نبی تے بھی بور پیا، سارے نبیاں تے بور پے نے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر تے جس ویلے بور پیا، حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ تو سوال کر دینے، اللہ تو دعا کر دینے، اللہ سونیا میرے تے بور پڑا تے بور اتارن دے واسطے مینوں کو وزیر دے دے۔ وزیر، وزیر لفظ کتھوں ہے؟ وزر چو، وزر چو ہے نا۔ قرآن پاک دی کیا تساں پڑھی ہونی ہے؟
لا وازراتم وزر اخرى اللہ اکبر. اللہ دے قرآن نے کہہ دیتا ہے، فرمایا کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اوتھے بھی وزر اخرى دے لفظ آئے نے، کوئی بندہ دوجے بندے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہن بوجھ دی گل کریاں، وزر دا معنی بوجھ. وزیر لفظ جڑا وزر دے وچوں ہے، وزیر اونوں کہندے نے جڑا صدر دا وزیر ہووے، بادشاہ دا وزیر ہووے، کہ بادشاہ اپنیاں کئی ذمہ داریاں وزیر نو سونپ دیندا ہے. لوی میرے تو سارا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، تیری یہ ذمہ داری ہے. دوجا بھئی تو میرا وزیر فلانے محکمے دا ہے، تیری یہ ذمہ داری ہے. بھئی تو فلانے شعبے دا وزیر ہے، تیری یہ ذمہ داری ہے. وزیر کہندے نے جنہیں بادشاہ دا پار ونڈیا ہے، پار ونڈیا انہوں کہندے نے وزیر. حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ تو دعا کر دینے، کہندے نے یا اللہ اے میرے اللہ میں نو وزیر عطا کر دے. اللہ سونیا میں نو وزیر دے دیتے. وزیر بھی کیڑا دیں؟ فرمایا میں نو میرے خاندان دے وچوں وزیر عطا کر دے. اور خاندان دے وچوں کیڑا وزیر منگیا؟ فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اللہ میں نو میرا پرا وزیر دے دے. ہن ویکھو حضرت موسیٰ پیغمبر اس جڑا وزر اتارن والا پار ونڈن والے پار ونڈن دے واسطے اللہ پاک دے کولوں اپنا پرا وزیر پہ منگ دے نے. لیکن جدوں میرے پیغمبر دی واری آئی، میرے نبی نے منگیا نہیں، بڑے فراق سینے نال، بڑی فراق دلی نال، بڑی ہمت دے نال اللہ دا دین پہ بیان کر دینے. لیکن اللہ پاک نے نعمت اپنے نبی نو آپ ہی عطا کر دیتی ہے. فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، سونیا تہاڈا بوجھ اتار دیتا ہے. ہن دو طریقے نال بوجھ اتاریا ہے. ایک طریقہ ہے وے صبر تسلی دینا. صبر تسلی دے کے بوجھ ہولا ہو جاندہ ہے. بندہ باہروں تھکیا آوے گھر وچ جدوں حوصلہ تسلی صبر تسلی ملے بندے دی ادھی تھکاوٹ لے جاندی ہے، بھار ہولا ہو جاندہ ہے. ہن اللہ پاک اپنے نبی نو حوصلہ کیویں پہ دیندے نے؟ فرمایا لا اللہ کا باخع النفس کا اللہ یکونو مؤمنین. اے میرے پیغمبر اینا لوکاں دا غم نہ کریا کر، اینا فکر نہ کریا کر. تو ہر ویلے فکر دے وچ رہنا کہ فلانا بندہ ایمان کیوں نہیں لے آیا، فلانا بندہ ایمان کیوں نہیں لے آیا. سونیا کتے اس فکر دے اندر تو اپنی جان ہی نہ دے دیں. سونیا اینا نہ فکر کریا کر. کیوں؟ اس بات فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. میرے سونے پیغمبر اینا لوکاں دیاں گلاں دا غم نہ کریا کر. اے جو کہندے نے نا غم نہ کریا کر، اسی جاننے ہاں جو ظاہر کردے نے جو چھپاندے نے. آ ویکھو میرے رب نے اپنے پیغمبر نو تسلیاں دے دے کے تے پار میرے نبی دا لایا ہے. پھر ایک ہور طریقے نہ میرے پیغمبر دا پار لایا ہے. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو ساتھی دیتے تے مخلص دیتے نے. کیویں دے ساتھی دیتے نے؟ ہور نبیاں نو ساتھی ملے نے. موسیٰ پیغمبر نو ساتھی ملے. موسیٰ نبی انہاں نو لے کے گئے، آؤ جی فلاں علاقے وچ جہاد کرنے. اور سیاپی حضرت موسیٰ دے کی کہندے نے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. حضرت موسیٰ پیغمبر دے ساتھی کی کہندے نے؟ ساتھی کہندے نے اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، جا کے لڑ. اسی تے ایتھے بیٹھے ہیں، جدو علاقہ فتح ہو جائے گا پھر سانو دسی ویکھی چھالا مار دے جاندے. لیکن اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دا بوجھ اتاریا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اپنے نبی دا بوجھ کیویں اتاریا کہ اللہ نے اپنے نبی نو ساتھی دیتے تے مخلص دیتے نے، ہمدرد دیتے نے، غمخار دیتے نے، جان نثار دیتے نے ساتھی. سبحان اللہ، کڈے جان نثار ساتھی نے، کڈے غمخار تے کڈے ہمدرد تے کڈے مخلص ساتھی نے. میرے پیغمبر دا موقع آیا جنگ بدر دا تے نبی
پاک نے ساتھیاں تو مشورہ لے آئے کہ دسو کی کرنا چاہیے دے. دشمن پتہ چلیا کہ مکے والے فوج لے کے آ رہے نے, سارنا لڑائی کرنا چاہتے نے. تے حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے, آقا ساتھ تواڈے نال. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, حضرت عمر کھڑے ہوئے. میرے پیغمبر اسلام خم پھر کئی جاندے نے, ساتھیوں کی خیال ہے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری شابی نے کہندے نے سونیا اج معلوم ہوندا کہ انصاریاں دی رائے لینا چاہندے ہو. سونیا محبوبہ اسی موسیٰ پیغمبر دے ساتھیاں دی طرح اے نہیں کہاں گے کہ تو جا تے تیرا رب جا کے لڑے, اسی ایتھے بیٹھے ہاں. نہیں نہیں سونے پیغمبر اسی تواڈے ایڈے مخلص ساتھیاں. سونیا تواڈا ایک اشارہ حاضر حاضر خون ہمارا. سونے پیغمبر ادما کے دیکھو کدی سانو آرڈر دے دو کہ جے تسی آکھو برکے غماد تک اپنے گھوڑے پہ جاؤ, برکے غماد ایک ٹکڑا سمندر دے اندر یا یمن اندر ایک شہر ہے, فرمایا تسی کدی کہہ کے دیکھو ہنے دیکھو اسی تواڈے حکم دی تعمیل کر دیاں سمندر دے گھوڑے سنے آپ تے سنے گھوڑے چھانا مار دئیے. میرے رب نے میرے نبی دا بوجھ اتاریا, مخلص ساتھی عطا فرمائے. زندہ باد زندہ باد. عرض کر دیتا کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دا بوجھ اتاریا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, سونیا تہاڈا بوجھ اتاریا, ذمہ داری تہاڈی ونڈی ہے. کیویں ونڈی ہے؟ سبحان اللہ. حضرت طفیل دوسی اے دوس قبیلے دے نے آئے نے. حضرت طفیل دوس قبیلے دے آئے, کلمہ پڑھیا, مسلمان ہوئے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک دے وچ حاضر ہو جاندے نے. اور نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے. اور دوس قبیلے وال نبی پاک دے کول تعلیم حاصل کر کے دین سکھ کے واپس جاندے نے تے جا کے اپنے قبیلے دے اندر تبلیغ کر دے نے. اور دیکھو میرے بھائیو, اللہ نے نبی پاک نو آکھے مخلص ساتھی دیتے نے. میرے پیغمبر مدینے وچ تبلیغ کر رہے نے, لیکن حضرت طفیل دوسی اپنے قبیلے وچ جا کے تبلیغ کیتی. انہاں دی تبلیغ نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مخلص ساتھی یہ بھی مسلمان ہوئے, اور کئی مسلمان ہوئے, حتیٰ کہ پورا قبیلہ مسلمان ہویا. کتے ابو بکر تبلیغ کر رہے نے, کتے حضرت عمر تبلیغ کر رہے نے, کتے حضرت عثمان تبلیغ کر رہے نے, کتے حضرت علی تبلیغ کر رہے نے, کتے بلال تبلیغ کر رہے نے, کتے سعد سعید تبلیغ کر رہے نے, کتے مقداد تبلیغ کر رہے نے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان صحابہ. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا نواز چیمہ صاحب. لو میرے دوستو تے ویروں میں بات عرض کر دیتی ہے کہ ویکھو اللہ پاک نے سونے پیغمبر نو کنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے. پھر اگے میرے پیغمبر نو اللہ شان پہ دیندے نے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, سونیا محبوبہ سا تہاڈا ذکر بھی بڑا بلند کر دیتا ہے. میرے محبوبہ جے اسماناں وچ ویکھے تے اوتھے تیرا ذکر ہے, اگر سونیا زمین تے ویکھے تیرا ذکر ہے, اسماناں تے تیرا ذکر, زمین تے تیرا ذکر, سدرہ تے تیرا ذکر. سونیا محبوبہ قبر وے تیرا ذکر, اذان وے تیرا ذکر, تکبیر وے تیرا ذکر, نماز وے تیرا ذکر, درود وے تیرا ذکر. میرے محبوبہ او تھا نہیں جتھے میرے سونے دا نا نہیں. اللہ اکبر. اندر ورفانا وعدہ سچے رحمان دا ذکر بلند کیتا, نبی سلطان دا ہویا نہ ہو سی رتبہ کسے انسان دا. کر کر ہووے ذکر او دی, کر ہووے ذکر, کر ہووے پیا ذکر سرکار دا. اللہ نے اچھے
اچیاں کیتا ذکر سرکار دا آدم تا عیسیٰ نبی ذکر آلام دے اپنیاں قوم تائیں خبراں سو نام دے احمد نام نالے شفتہ سو نام دے ہووے گا مالکیو اچے وے ہار دا اللہ نے اچیاں کیتا ذکر سرکار دا اللہ نے اچیاں کیتا ذکر سرکار دا کوئی بھی تھا ایسی تھا او تھا نہیں جس دے اندر میرے سونے دانا نہیں لال محمد ورگا کسے جمع آمان نہیں تائیوں دیوانہ ہویا تائیوں پروانہ ہویا اس دے پیار دا اللہ نے اچیاں کیتا ذکر سرکار دا اللہ نے اچیاں کیتا ذکر سرکار دا عرض کر دیتا ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سونے پیغمبر نو بڑا شان عطا فرمائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور بھی اللہ نے شان عطا کی تھی فرمایا انا اعطیناک الکوثر قیامت دن سب تو بڑا حوض کوثر اگر ملے گا تو مسلمانوں خوش ہو اگر سب تو بڑا حوض کوثر ملے گا میرے تے تواڈے پیر محمد نو ملے گا صلی اللہ اے بھی شان ہے تے ساڈے سونے نبی دی شان ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر ایک قرآن پاک جو اور شان بیان کر کے پھر ایک حدیث بیان کر گالے مقامہ نبی قرآن پاک نے ایک اور شان میرے پیغمبر دی بیان کر دیتی ہے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اے میرے محبوبہ اللہ نے تانوں فتح عظیم عطا کر دیتی ہے فتح عظیم کیڑی ہے اے فتح مکہ دی خوشخبری اللہ پاک پہ سنا دینے کل اگلی سن والی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر غفر دا معنی بخشنا بھی ہوندا ہے غفر دا معنی دور کرنا بھی ہوندا ہے میرے محبوبہ تہاڈی ایک شان ہے بھی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک اے میرے پیارے محبوب پیغمبر ہن تو ذنب تو مراد عیب ہے غفر تو مراد دور ہے میرے پیارے محبوبہ سونیا تہاڈی یہ شان تے عظمت ہے کہ جنی تہاڈی پہلی زندگی ہے او وی جڑی تہاڈی زندگی بعد دی ہے مکمل زندگی تو میں کسے عیب نو تہاڈے نیڑے آن دتا ہی نہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اللہ اکبر ویکھو اللہ پاک دے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے کنی شان عطا فرمائی ہے کنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک فرما دینے لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اے میرے محبوبہ تہاڈی پہلی زندگی تے آخری زندگی اللہ نے گناہاں نو عیباں نو تہاڈے نیڑے آنی نہیں دیتا پھر میں کیوں نہ کہاں کہ لوگو دنیا دے اندر جنیاں شخصیات نے اگر صدر ہے انہوں بھی حکم گناہ دے نیڑے نہ جائیں وزیر اعظم ہے انہوں بھی حکم گناہ دے قریب نہ جائیں اگر کوئی جرنل ہے انہوں بھی حکم گناہ دے نیڑے نہ جائیں بڑے تو لے کے چھوٹے تک تمام نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہ جائیں عالم دین نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہ جائیں مفتی نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہ جائیں محدث نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہ جائیں لیکن جدو آمنہ دے لال دی واری آئی رب نے کیا اے عیباں تے گناہاں میرے نبی دے ویڑے نہ جائیں کوئی عیب سونیا تواڈے نیڑے اساں آن دیتا
پیدائش تو لے کے ساری زندگی عیباں تو پاک. گل ہو رہی سی ورفعنا لک ذکرک، ہر جگہ تے میرے پیغمبر دا ذکر ہے. دین دا کوئی کام میں نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا میرا پیغمبر تواڈے واسطے اسوہ حسن ہے. نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز پوری دے اندر میرے پیغمبر دا خیال لے آنا ہے. خیال کیویں لے آنا ہے ذرا دھیان کریا جے. جے نماز شروع کر لگے ہاں فوراً خیال لے آ کے نبی پاک دا طریقہ نماز کی ہے اوویں نماز پڑھ. ہاتھ میرے پیغمبر نے کتھے بننے نے؟ فوراً میرے پیغمبر دی سنت طریقے نو خیال وچ لیا. جن رکوع چلنے تے نبی پاک دی سنت طریقے نو خیال وچ لیا. سجدے چلنے تے نبی پاک دی سنت خیال وچ لیا. اگر تشہد تے بیٹھے نبی پاک دا فوراً سنت طریقے نو خیال وچ لیا. آ ویکھو میرے دوستو تے ویرو، دین دا جڑا کم کرنے او دے وچ پہلو میرے نبی تے خیال لیا کہ میرے نبی دا کیڑا طریقہ. ویکھو ہر جگہ تے ذکر میرے نبی دا ہویا. حدیث پڑھ لگا ہن میرے پیغمبر نے اس حدیث اندر خصوصیات بیان فرمائیاں نے. فرمایا اعطی تو خمسا لم یعطہن احد قبلی. اللہ نے مینوں 5 شاناں عطا کیتیاں نے جڑیاں میرے تو پہلے کسے نبی تے عام بندے نو اللہ نے عطا کیتیاں ہی نہیں. یہ 5 شاناں اگر اللہ نے دتیاں صرف آمنہ دے لال نو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے دے چو پہلی کیے نو سرت بالرعب مسیرت شہر. فرمایا اللہ پاک نے ایک مہینے دی مسافت مینوں روب دی شان عطا کر دیتی ہے. جدوں میں اپنے لشکر نو لے کے فوجیاں مجاہدین نو لے کے ٹرنا وا اجے 1 مہینہ دور ہوندا ہے، مہینے دا سفر دور ہوندا ہے. اوتھے کافر کمبل لگ پیندے رہے کہ محمد اپنی فوج نو لے کے آگے آ جے آگے آ جے آگے آ جے. ہاں یہ دے عملی نمونے بڑے ثابت ہوئے. رومیاں نے کیا سا مدینے دی اٹ نہ اٹ کھڑکانی تے تیار کیتا سی مکے آلیا. میرے پیغمبر نو پتہ چلیا تے نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو لے کے میدان تبوک وچ پہنچے نے. تبوک اس ویلے بارڈر سی، ایتھوں اگے روم سارا علاقہ ہے. جدوں میرے پیغمبر ٹر پے تے رومیاں دے اوتھے کلیجے اوتھے جڑے پتے نے پانی ہو گئے. ہیں یہ قوم ایڈی لڑاکی ایڈے جنگجو، اسی روم دے لوکی ایڈی وڈی طاقت جنہاں نے فارس تے فتح حاصل کیتی ہے. کیسر تے کسرا 2 حکومتاں عروج تے سن. یہ کیسے لوگ نے ساڑھا متھا لان واسطے ساڑھے بارڈر تے آ پہنچے نے؟ ایسا اللہ نے رو پایا. او طاقت جڑی دنیا تے منی ہوئی سپر طاقت میرے نبی اپنے ساتھی لے کے مدینے چلے. سپر طاقت دے پتے پانی ہو گئے. رو پاتا اللہ نے. فرمایا اللہ پاک نے روح والی میں شان عطا کر دیتی ہے. اور دوجے نمبر تے میرے پیغمبر فرما دینے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا اللہ اکبر. اللہ پاک دا اللہ دے سونے نبی فرما دینے فَأَيُّمَا رَجُلٍ فرمایا من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی. میرے پیغمبر فرما دینے فرمایا پھر دوجی اللہ نے شان دیتی ہے کہ ساری زمین نو اللہ پاک نے میرے واسطے پاک تے مسجد بنا دیتا ہے. فرمایا جتھے بھی ٹائم ہو گیا میرا امتی جتھے نماز دا ٹائم ہویا نماز پڑھ لے. او پہلیاں امتاں نو کی حکم سی پھٹے نہ رکھو، سفر تے چلے ہو جائے نماز نہ رکھو، اتھے پھٹا پا کے نماز پڑھنی جے ہر جگہ نہیں.
مخصوص جگہ تے نمازاں پڑھنیاں نے، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک نو شان دیتی ہے، پوری زمین مسجد بنا دیتی ہے، جتھے چاہو نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ ہن تیجی شان اللہ دے سونے پیغمبر فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي۔ تیجی شان ہے کہ اللہ نے مال غنیمت ساڈے واسطے حلال کر دیتا ہے، ساڈے تو پہلے کسے واسطے بھی مال غنیمت حلال نہیں سی۔ پہلے نبی اپنیاں فوجاں نو لے کے نکل دے، جہاد کر دے، دشمن نال لڑائی کر دے، جدوں علاقہ فتح ہو جاندا انہاں دا جنہ بھی مال آوندا مال غنیمت دا، او مال غنیمت دے وچوں کوئی چیز نہ نبی کھا سکدا سی نہ مجاہد کھا سکدا سی، حتیٰ کہ ایتھوں تک پابندی حضرت شمویل علیہ السلام فوجیاں نو لے کے نکلے، اللہ نے فتح دیتی، مال غنیمت کٹھا کیتا، ڈھیر لگ گیا۔ اس ویلے قانون سی مال غنیمت کٹھا کیتا جاندا، آسمان تو غیبی اگ آوندی، سارے مال نو ساڑ دیندی، کھا جاندی، تے پتہ لگدا بھئی ساڈا جہاد قبول ہو گیا ہے۔ حضرت شمیل نے جہاد کیتا ہے، مال غنیمت بڑا کٹھا سونا چاندی آیا، تے حضرت شمیل نے ڈھیر لا دیتا تے انتظار پہ کر دینے اگ آئے تے کھائے، لیکن اگ نہیں آ رہی۔ بڑے پریشان ہوئی، یا اللہ کی معاملہ ہے؟ فرمایا میرے نبی ایس مال غنیمت وچوں ایک بندے نے سونے دا ٹھیلا کھڑیا چوری، جب تک آئے گا نہیں تہاڈا جہاد قبول ہوئے گا نہیں۔ بنی اسرائیل دے 12 قبیلے نے، 12 قبیلیاں دے سردار، یہ صحیح بخاری دی روایت ہے، 12 قبیلیاں دے 12 سرداراں نو حضرت شمویل نے بلایا ہے، آپ فرماندے نے آؤ میرے نام مصافحہ کر دے جاؤ۔ ایک نے مصافحہ کیتا چلا گیا، دوجا تیجا چوتھا چلا گیا، ایک وچوں ایسا آیا جدوں مصافحہ کردیا تے ہاتھ چمٹ گیا۔ فرمایا بھئی تیرے قبیلے وچوں کسے بندے نے اے مال غنیمت چو مال چوری کیتا لیا، تے جدو سردار چوریاں لبن تے آ جان تے چوریاں چھپیاں رہندیاں، اے سرداراں دا کام ہوندا ہے۔ سردار نے تلاش کیتا تے چوری لب جاندی ہے، بندے کول سونے دا ٹھیلا ملیا گاں دے سر دے برابر، جنہ گاں دا سر ہوندا نا ایڈا ٹھیلا سونے دا، لیا کے بیچ رکھیا، اگ آئی کھا گئی، قبول ہو گیا۔ دسنا کی چاہنا کہ پہلے نبیاں تے امتاں تے اینی سختی ہے، اگر کسے بندے نے تھوڑا جا مال غنیمت دا پیچھے کیتا ہے بالکل اللہ نے معاف نہیں کیتا جب تک آیا نہیں، قبول ہویا نہیں۔ لیکن جدو نبی پاک دی واری آئی، میرے پیغمبر فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي۔ میرے تو پہلے اللہ نے کسے واسطے حلال نہیں سی کیتی، ساڈی واری آئی اللہ نے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے کہ جاؤ جہاد کرو، مال لٹو تے استعمال کرو تے کھاؤ۔ فرمایا چوتھی اللہ پاک نے شان دیتی ہے، مینوں شفاعت کبریٰ دا حق ادا کر دیتا ہے۔ پنجویں شان ہے کہ جننے نبی آئے نے، کوئی نبی کسے قبیلے واسطے آیا، کوئی نبی کسے بستی واسطے آیا، لیکن جدو میری واری آئی تے اللہ نے کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے پیغمبر تسی کہہ دیو لوگو میں تو رسول بن کے آیا، صرف مکے والیاں دا نہیں، صرف مدینے والیاں واسطے نہیں، صرف سعودی عرب واسطے نہیں، صرف حجاز واسطے نہیں، صرف جناب اس علاقے واسطے نہیں، بلکہ میں رسول بن کے آیا الیکم جمیعا، میں رسول بھی عالمگیر ہاں، میرے تے کتاب بھی قرآن آئی عالمگیر ہے۔ پوری کائنات واسطے میری رسالت، پوری کائنات واسطے قرآن دا قانون، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنہاں نو اللہ نے نشان اور انیاں خصوصیات بخشیاں. تو میرے بھائیو میرے بیان کرندہ آخر تے لب لباب مقصد غرض و غایت یہ ہے جس اللہ نے ایڈیاں عظیم شانہ والا خصائص والا خصوصیات والا پیغمبر سانو عطا کیتا ہے. میرے بھائیو آؤ اس پیغمبر دے لڑ لگو. لڑ لگن دا طریقہ کیے میں عرض وچ کر دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی پاک بہترین نمونہ نے. نمونے دی میں مثال اس طرح دیا کرنا اکثر میں عرض کریا کرنا تاڑے چو کوئی بندہ تالے دی چابی لے لے ایتھے کپور والی چلا جائے کاریگر نو کہے کاریگر صاحب میں چابی لے کے بطور سیمپل ایدے نال دیاں 5-6 چابیاں بنا دیو. چابی ادھی انچی چوڑی 2 انچیاں لمبی. کاریگر چابیاں بنا لگا انچی چوڑی 4 انچیاں لمبی. بھائی پراؤ ہن جدو چابی ایسی تیار کر کے تو انہوں دے گا لے لو گے بھائی تسی کیوں نہیں لبو گے. تساں کہنا ہے کاریگر صاحب اگر تساں اپنی مرضی دی ہی چابی بناونی سی پھر سانو نمونہ تے سیمپل دیم دی ضرورت کی سی. جدو تو انہوں سیمپل دے دیتا ہے تسی آزاد نہیں کہ جو چاہو سو کرو بلکہ تسی ساڑھے سیمپل نمونے دے پابند ہو کہ جیسا نمونے جیسا سیمپل ہے ویسی چابی بناؤ. جیڑی چابی تساں ساڑھے سیمپل تو ہٹ کے بنائی ہے اساں قبول کرنی. بس اے ہوئی گل جے اس نبی نو منو منن دا طریقہ اے وے. اللہ کہندہ ہے جے میں تواڈے وال نمونہ نہ کردا پھر جس طرح دیاں تسی چاندے نمازاں پڑھ دے جس طرح دے چاندے رو دے جیڑا مرضی طریقہ اختیار کر لیں دے. روٹی سجے ہاتھ نہ کھاؤ کھبے ہاتھ نہ کھاندے جویں مرضی کھا لے کھلو کے کھاندے تاویں بہ کے کھاندے تاویں جویں مرضی پہ کر دے. پر کدوں جے میں تواڈے وال نمونہ نہ کردا ہن میں اپنے نبی نو تواڈے وال کلیا نمونہ بنا کے نمونہ بہترین نمونہ. ہن تسی آزاد نہیں ہن تسی نمونے دے پابند ہو. کھانا کھانا تے میرے نبی دے نمونے دے مطابق پانی پینا تے میرے نبی دے نمونے دے مطابق نماز پڑھنی ہے تے نبی دے نمونے دے مطابق روزہ رکھنے تے نبی دے نمونے دے مطابق. فرمایا جیڑا کم نبی دے نمونے دے مطابق ہویا قبول کراں گا اجر دیاں گا. جے نبی پاک دے نمونے دے مطابق نہ ہویا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اب میں بالکل عمل قبول نہیں کراں گا. اللہ میں تو انو سارے انو اس عظیم الشان شانہ والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سانو اطاعت کرن دی انہاں دے طریقے اپنام دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.